الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ بالکل اختتام پر ہے اور ماہ مبارک رمضان شریف کا آغاز ہونے والا ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعبان کے آخری ایام میں اپنی امت کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے اور بڑے قیمتی دن رات آنے والے ہیں، آپ نے ایک خاص خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جمع فرمایا، اس کا اہتمام کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا مہینہ معمولی نہیں، بہت بڑا قیمتی مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، سعادت مہینہ ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی محبت کا مہینہ ہے. لوگوں کو جمع کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ ترغیب دی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اے لوگو، تم پر ایک بڑا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. شہر عظیم مبارک، اس کی عظمت بھی بیان فرمائی، اس کا بابرکت ہونا بھی بیان فرمایا. پھر فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس سے اشارہ تھا کون سی رات کی طرف؟ لیلۃ القدر کی طرف، جو آخری عشرے میں آتی. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک ایک نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور ایک فرض کے اجر کو بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں. اور یہ سال کے اس ایک مہینے میں ہی اللہ پاک کی طرف سے خصوصی انعام ہے دوست، اس کے علاوہ نہیں. یہ واحد رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے یہ خاصیت اور خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں کیے جانے والے نوافل کو فرض کی حیثیت مل جاتی ہے اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر گنا جاتا ہے. باقی 11 مہینوں میں انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بابرکت جگہ چلا جائے، کتنا بھی اخلاص اپنے اندر پیدا کر لے، لیکن یہ فضیلت نہیں ہو سکتی کہ نفل فرض بن جائے، نفل کو فرض جیسا اجر دے دیا جائے. یہ اللہ نے خاصیت اس مہینے کے اندر رکھی. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری باتیں، یہ سارے فضائل، یہ مناقب، یہ اس مہینے کا قیمتی اور بابرکت ہونا یہ ہمارے علم میں ہے. ہر سال ہم سنتے ہیں علماء سے، ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر غور کیا جائے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ شاید اس کی وہ اہمیت اور عظمت اب دلوں میں باقی نہیں رہی، کم ہوتی چلی جا رہی. اور انسان اعمال کرتے ہوئے، زندگی کی مصروفیات میں رہتے ہوئے، چلتے چلتے اس مہینے میں داخل ہو جاتا ہے. 1-2 دن کیفیات میں فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد
پھر مصروفیات کی بھی وہ حالت ہے، عبادات کی بھی وہ حالت ہے، جذبات کی بھی وہ حالت ہے، صفات کی بھی وہ حالت ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال ایک مسلمان کیسے کرے گا؟ یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے دوستو، ایک رسمی بات نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں مہمان کے استقبال کے لیے دروازے تک آتا ہوں اور اس پہ پھول ڈال دیتا ہوں اور پھر اس کو اچھے قسم کا کھانا کھلا دیتا ہوں، پھر اس کو رخصت کر دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کا جو استقبال ہے یہ انسان سے کچھ تقاضے کرتا ہے دوستو۔ ماہ مبارک آئے اور ہماری مصروفیات میں کچھ فرق آیا، ماہ مبارک آئے اور ہمارے معمولات میں، عبادات میں کچھ فرق آیا، ماہ مبارک آئے اور ہماری صفات میں، عادات میں کچھ فرق آیا، ہمارے جذبات کے اندر کوئی فرق آیا۔ یہ ساری چیزیں حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو بتائی۔ اس لیے کچھ باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس ماہ مبارک کا استقبال ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہمارے مصروفیات میں ایک فرق ہم خود اپنے اندر پیدا کریں۔ وہی مصروفیات، وہی بھاگ دوڑ، وہی بازار، وہی دکان، وہی تجارت، وہی تقریبات، وہی افطار پارٹیاں، اگر یہ سب چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برائے نام رمضان المبارک کی تیاری ہوئی، باقی میری مصروفیات اسی طرح ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں پہلے اب نماز کے لیے پہنچتا تھا تو کبھی پہلی رکعت میں، کبھی دوسری رکعت میں، کبھی سنت مؤکدہ پڑھ لی، کبھی وہ مجھ سے نکل گئی، کبھی جماعت مل گئی، کبھی نکل گئی، تلاوت کا موقع مل گیا تو بیٹھ کے کر لی، لیٹ آئے تو چھوڑ دی۔ اگر اسی طریقے سے زندگی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ماہ مبارک تو آیا لیکن عبادات میں کوئی تبدیلی کا عنصر پیدا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے مزاج میں غصہ زیادہ ہے، ڈانٹنا زیادہ ہے، عدم برداشت زیادہ ہے، کنٹرول سے بہت جلدی باہر ہو جاتا ہوں، اور رمضان المبارک آئے پھر بھی اسی طریقے سے ملازم پہ برس رہا ہے، پھر بھی باہر سڑک پہ کسی کی گاڑی آگے پیچھے ہوئی اس کی طرف لپکنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ماہ مبارک تو آیا لیکن جذبات اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طریقے سے ترغیب دی گئی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی اور راحت پیدا کرے گا۔ خادمین ہیں، ملازمین ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اگر رمضان المبارک کے بعد میں ان سے کہوں کہ جی یہ نہیں ہو کہ آپ لوگ یہ سوچے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم لیٹ آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سیزن ہے، کام بڑھ رہا ہے، ان کا بوجھ اسی طریقے سے برقرار ہے اور چل رہا ہے، ان کے لیے کوئی نرمی، کوئی خفت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ ماہ مبارک تو آیا لیکن میری صفات اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی، نہ مصروفیات میں فرق، نہ معمولات میں فرق، نہ جذبات میں فرق اور نہ صفات میں فرق۔ جبکہ رمضان المبارک کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان ان چاروں باتوں کے اندر، تراویح بھی، سب چیزیں ہوں،
لیکن قطع رحمی کے گناہ کے ساتھ جی رہے ہوں، نہ بہنوں سے ملاقات کی، نہ والدین سے صحیح طریقے سے ملے، نہ بھائیوں سے ملاقات کی، نہ چچاؤں سے ملاقات کی، نہ ماموں سے ملاقات کی، کسی سے ملاقات نہیں۔ ان کے ساتھ جو ہماری کیفیات چل رہی ہے وہ اسی طریقے سے ہی چلتی ہوئی آ رہی۔ قطع رحمی کے ساتھ ماہ مبارک کی برکتیں کیسے جمع ہوں گی دوست؟ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ بھی رمضان کی تیاری کے اندر شامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے اندر صلہ رحمی پیدا کرے، ملاقاتیں کر لیں۔ اسی طریقے سے جو ضروریات ہے، گھر ہے، طعام ہے، افطار و سحری ہے، وہ سب چیزیں ابھی سے انسان تیار کر لیں، خریداری کر لیں، چیزیں خرید لیں۔ ایک مہینے کے حساب سے انسان اپنا راشن لے کر، ضروریات لے کر، کھجورے لے کر، ہاں الا یہ کہ وہ چیزیں جو روز کی بنیاد پر ہوتی ہے اس کو نہیں جمع کیا جا سکتا، وہ تو الگ ہے۔ لیکن باقی کپڑے خریدنے ہیں، ضروریات زندگی ہے، اس کو ابھی سے نمٹا دے دوست، ورنہ رمضان کے اندر ہر ہفتے بازار جانا ہو رہا ہے کہ جی وہاں پر یہ سیل لگی ہے، وہاں یہ کلیکشن آئی ہے، وہاں پر یہ آیا ہے، وہاں پر یہ آیا ہے، سب چیزیں جمع کر کے پھر رمضان کی راتیں بھی بازاروں میں بیت رہی۔ مصروفیات زندگی کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے لیے زیادہ سے زیادہ فارغ کریں، ابھی سے کوشش کریں، ابھی سے ہمت پیدا کریں، ابھی سے تلاوت کا معمول بنائے دوستو، ابھی سے نوافل کا معمول بنائے دوستو، ابھی سے ذکر تسبیحات دعاؤں کا معمول بنائے دوستو، ابھی سے مسجد میں زیادہ بیٹھنے کا مزاج بنائے۔ انسان سیکھتا ہے نا، جو چیز پہلے سیکھ لی جائے اس میں آسانی پیدا ہو جاتی۔ اس لیے اب جو حج پہ جانے والے احباب ہوتے ہیں، حج کا سفر کرتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو اب چند سالوں سے ایک نئی بات ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں، بلکہ علماء بھی اپنی تربیتی مجالس میں کہتے ہیں، اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ حجاج کی تربیتی نشستوں میں ان کو ایک ترغیب اب یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے سفر سے پہلے پیدل چلنے کی اور واک کرنے کی عادت بنا لیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کراچی میں تو 2 قدم انسان رکھنے پہ تیار نہیں ہے۔ جتنا کم سے کم پیدل چلتا ہے اتنا اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھتا ہے۔ ہم سب اس کے عادی ہیں۔ پھر نتیجہ یہ کہ جب وہاں حرمین پہنچتے ہیں اور ہوٹل سے لے کر حرم تک 15 منٹ کی پیدل واک ہے، 3 منٹ بعد جب سانس پھولنا شروع ہوتی ہے تو باقی 12 منٹ اپنے گروپ لیڈر اور ٹریول والوں کی غیبتوں میں گزرتے ہیں۔ اب غصہ ان پہ آ رہا ہے، وہ اتنی دور جگہ ہمیں دے دی، اتنی دور جگہ دے دی۔ منی، عرفات، مزدلفہ میں تھوڑا سا گاڑیاں آگے پیچھے ہوئی تو حجاج غصے سے لال سرخ ہو جاتا۔ یہ چیزیں پہلے سے دوستوں سیکھنے کی۔ پرانے بزرگوں سے پوچھیں، وہ کہتے تھے ہم نے پورا حج پیدل کیا، پیدل حج ہوتے تھے، لوگ اس پہ خوش ہوتے تھے، فخر کرتے تھے، مطمئن ہوتے تھے۔ کچھ چیزوں کی عادت ڈالنی پڑتی ہے پہلے سے۔ اب میں 29-30 شعبان تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤں اور یکم رمضان کو کہوں کہ جی میں 5 پارے ایک ساتھ بیٹھ کے تلاوت کر لوں، یہ بہت مشکل ہے دوست۔ یا تو کر نہیں سکوں گا، یا اگر جسم پہ بوجھ ڈال کے کر لیا تو دوسرے دن سے پھر دل نہیں چاہے گا، ہمت ٹوٹ جائے گی۔ ابھی سے نوافل کی پابندی کریں، بڑی بڑی صورتیں پڑھیں تاکہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہوئے بوجھ نہ آئے۔
اس اہم ترین عبادت کی ادائیگی میں انسان پر بے ذوقی سوار نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس ایک مہینے کی عبادت ہے دوست. اور ہم کیا کرتے ہیں، ابھی سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی مجھے ایسے قاری صاحب تلاوت کے لیے مل جائے کہ جو راکٹ ہو. یہ ایک اصطلاح ہے دوستو راکٹ کی. راکٹ وہ قاری صاحب ہوتے ہیں جو یعلمون تعلمون، اتنا سمجھ میں آتا ہے، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، بس وہ والا جو 40 منٹ میں 2.5 پارے سنا کے 2 پارے سنا کے فارغ کر دے. ایک مہینے کے لیے تراویح جیسی عبادت جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہو سکتی، اور وہ عبادت اکلوتی جس میں پورا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور رات کے وقت میں پڑھا جاتا ہے. کتنے مبارک لمحات، کتنا پاکیزہ کلام، پھر مسجد کے اندر، پھر جماعت کے ساتھ، سب چیزیں. لیکن نعوذ باللہ لفظ کتنا بھاری ہے کہ ہم کیوں بیزار ہو جاتے ہیں، اس سے تنگ ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، کچھ چیزیں عادات سے متعلق ہیں. وہ عادات انسان کے اندر عبادات کا جذبہ پیدا کر دیتے. ابھی سے نوافل کی عادت ڈالیں، کچھ دن باقی ہیں. 2 رکعت اشراق، چاش، توابین، تہجد، تھوڑی تھوڑی تلاوت شروع کریں. یہ ایک کنیکشن جڑ جائے گا دوستو رمضان المبارک کے ساتھ. جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو سہولت کے ساتھ ہم اس کے اندر داخل ہو سکیں گے. اس کا اہتمام کریں اور اس کی عادت بنائیں. اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہم وقتی ذائقے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوستو. وقتی ذائقہ، نہ اس کا تعلق ہماری خوراک سے ہے، نہ غذا سے ہے، نہ صحت سے ہے، نہ کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک وقتی جس کو کہا جائے کہ منہ کے ذائقے کے لیے. اور ہمارے شہر میں شاید اس چیز کی عادت زیادہ ہی ہے. تو کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ جی میرا وہ پتی والا پان تو ہے نا، تیار ہے نا، وہ پڑا ہوا. تو پان ہے، نسوار ہے، سگریٹ ہے، وقس علی ھذا، جتنی چیزیں اس سے متعلقہ ہے، آج نئی نئی چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی. اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ کچھ ایسی خطرناک چیزیں نوجوانوں کے، بچوں کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ یقین کریں کہ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی آگے بہت کچھ خطرناک ہو جائے گا. یہ جو لائٹر کی طرح ایک چیز آج کل ہوتی ہے نا، جس لائٹر سے ہم پہلے وہ آگ جلاتے تھے، یہ بچوں کے ہاتھ میں آج آ گئی، یہ عام ملنا شروع ہو گئی. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بڑوں کو کہ بچے کس کام کے اندر مبتلا ہو گئے. تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو دے کر کے وہ اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور مجلس کو چلاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. کچھ دنوں بعد جب وہ بچہ، اس کا لب و لہجہ تبدیل ہوتا ہے، ادب آداب سے نکل جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، اسکول مدرسے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس بچے کو کیا ہو گیا. اس بچے کو یہ ہوا کہ غلط چیز کی عادات پڑ گئی. اور ہمارے گلی محلوں کے اندر یہ نشاور چیزیں، یہ نشاور اشیاء یہ عام بکنا شروع ہو گئی ہے دوست. اس لیے اب دکاندار ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی چلیں یہ چیزیں بکتی ہے، اس پہ پروفٹ زیادہ ہے، کاروبار زیادہ ہے. ان کو کیا پرواہ ہے اس چیز کی کہ ہم اس قوم کے مستقبل کو تباہی کے دہانے پہ لا چکے ہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، بڑوں نے ہمت کرنی ہوگی، چھوڑ دینا ہوگا ان چیزوں کو جس کا تعلق صرف وقتی ذائقے کے ساتھ، پھر پریشانی ہے بعد میں. یقین کریں اعتکاف میں ہم نے ساتھیوں کو پریشان دیکھا ہے، حج میں حد درجہ پریشان دیکھا ہے جن ساتھیوں کو پھر یہ پان اور یہ چیزیں نہیں ملتی. سارا دن سر میں درد، چہرہ سرخ ہوا ہے، بیمار پڑے ہوئے، مینا کے خیمے میں نماز کے لیے مشکل سے اٹھ رہے ہیں. کیا ہوا جی؟ پان وہاں مکہ میں رہ گئے.
ان چیزوں سے نکلیں. یہ صحت کو بھی نقصان دے رہی ہے، مزاج کو بھی نقصان دے رہی ہے. پھر ان عادات کو جو صفات والی عادات تھی ان کو پیچھے دھکیل کر غلط عادات کو آگے کر رہی. ابھی سے ان چیزوں کو ترک کریں، اس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی آج یہاں سے بیان سے اٹھے گئے اور جا کے اپنے ساری چیزیں ختم کریں. وہ تو ہو نہیں سکتا. عادت بننے میں سالوں لگتے ہیں، چھوڑانے میں بھی کچھ مہینے تو لگیں گے، وقت تو لگے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص بیعت ہونے آیا. حضرت مجھے بیعت کر لیں، تو ان کی عادت تھی کہ اس پوری تفصیلات لیتے تھے. فرمایا آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا. کہا حضرت ایسا کام کرتا ہوں بتا نہیں سکتا ہوں. کہا بتانا تو پڑے گا، بیعت کی شرط ہے. تو کہا کہ مسجد سے چپل چوری کرتا ہوں. یہ اس کی عادت لگ گئی تھی مجھے. اب مجھے توبہ کرنی ہے، اللہ پاک نے توفیق دی ہے، تو آپ بیعت کر لیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا بھئی چور کو تو بیعت کر نہیں سکتے ہم، چور کو نہیں کرتے. کہا پکی توبہ ہے، اب نہیں کروں گا. بیعت کر لیا. 2 دن بعد جب آیا تو حالت خراب تھی. کیا ہو گیا؟ کہا مسجد آتا ہوں، لوگوں کی چپلوں پہ نظر پڑتی ہے تو اندر کچھ ہونے لگتا ہے. وہ کئی سالوں کی عادت تھی نا، وہ چیزیں جب نظر آتی ہے تو اندر طبیعت خراب ہوتی ہے. کیا کروں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سالوں کی عادت ہے، اصلاح میں کچھ مہینے تو لگیں گے. کہا کچھ دوبارہ چوری کر لوں؟ فرمایا نہیں، چوری نہیں کرنی. اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. نماز کے بعد اپنے ساتھ لے گئے. باہر نمازیوں کے چپل پڑے ہوئے تھے. کہا یہ ایک چپل یہاں سے وہاں رکھ دیں، وہاں سے یہ جوڑی یہاں رکھ دیں، یہاں سے یہاں، جگہ صرف چینج کر دی. وہ ہاتھ کی عادت تھی نا، یہ یہاں 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 کر کچھ دن اس طرح آپ کریں تاکہ تھوڑا بہت وہ ربط اس کام کا رہے. چوری تو نہیں ہے لیکن جگہ تبدیل ہوئی تو تھوڑا سا سکون ملنے لگا اندر. کچھ دنوں بعد جا کے وہ عادت ختم ہو گئی. یہ تو انسانی فطرت ہے دوستو. بچے کو دودھ چھوڑانے میں ماں باپ کو 2-3 مہینے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عادت ہوتی. تو ایک دم ٹھیک ہے نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آہستہ آہستہ انسان ایک چیز کو اعتدال میں لائے اور اللہ سے مانگے بھی، اور پھر جیسے ہمت ہو جائے تو ان چیزوں کو ترک کر دے، اپنی زندگی سے نکالے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے معمولات میں بھی تبدیلی پیدا کرنی ہے، عبادات میں بھی کچھ اضافہ پیدا کرنا ہے، جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ غصہ مجھے آتا ہے رمضان میں بھی گالیاں دے رہا ہوں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے. رمضان کے اندر بھی جھوٹ بول رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا روزہ اس کو جھوٹ سے نہیں روک سکے تو وہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے. یہ چیزیں ابھی سے کنٹرول کرنا بہت ضروری. اسی طریقے سے جو ہمارے ماتحت ہے، جو خدام ہے، جو ملازمین ہے، جو مزدور ہے، ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان پر تخفیف کی جائے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے غلام یا خادم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں تخفیف کی، نرمی کی، اس کا بوجھ کم کر دیا، تو ایسے بندے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے. کتنی بڑی فضیلت. یہ سب چیزیں منتظر ہیں دوستو چند دن کے فاصلے پر، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کر کے، تیاری کر کے اس ماہ مبارک کا استقبال کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید